جو بچیاں آج کل شادی کی تیاریوں میں لگی ہوئی ہیں اور دلہن بننا ہے انہوں نے، ان کو کیا مسائل پیش آتے ہیں اور وظیفہ زوجیت کے دوران ان کے ساتھ کیا مشکلات پیش آتی ہیں، اور پھر جو ہے اولاد کے حوالے سے ان کو جو بعد میں مسائل پیش آتے ہیں، ان اہم ترین موضوع پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف معالج ڈاکٹر زوبیہ شفیق۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل کیا ہے اور یہ مسائل پیدا کیوں ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر زوبیہ۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ ہمارے ہاں ایک المیہ بنتا جا رہا ہے معاشرے میں نا، کہ نوجوان بچیاں جنہوں نے کل کو دلہن بننا ہے اور پھر اگلے ایک نئے یونٹ کی بنیاد رکھنی ہے نا، ان کو ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جاتا، وہ انڈر نرش محسوس ہوتی ہیں، اور جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کے لیے نا پہلی رات سے ہی مسائل شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ شہزاد صاحب، بہت اچھا کوشچن ہے اور موجودہ دور کی یہ ضرورت بھی ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں نا جی۔ فرسٹ یہ ہے کہ آپ کی مینٹلی کمپیٹیبلٹی ایک تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور مینٹلی طور پہ ریلیکس رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کسی بھی کام کے لیے۔ جب آپ ریلیکس نہیں ہوتے نا، جب آپ مینٹلی طور پہ سٹریس میں ہوتے ہو، تو پہلی وجہ وہاں سے بن جاتی ہے کہ آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز چل رہی ہے، اور وہ مائنڈ کے جو آپ کے جو بھی ڈر ہوتے ہیں، جو بھی خیالات ہوتے ہیں، وہ پھر آپ کی باڈی پہ امپیکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ فرسٹ یہ ہے۔ سیکنڈ یہ ہے کہ بیفور میرج بچیاں جو ہیں وہ ڈائٹ پہ چلی جاتی ہیں، اچھا، اور بہت زیادہ ڈائٹ پہ چلی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے سمارٹ نظر آنے کے لیے جی سارا کچھ اچھا، ایگزیکٹلی وہ اتنی زیادہ ڈائٹ ہوتی ہے کہ وہ ان میں آئرن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، مطلب ان کی باڈی میں بہت ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ ایشو ہو سکتا ہے، یعنی انڈر نرش ہو جاتی ہیں وہ پراپر طریقے سے۔ ایگزیکٹلی، تو جہاں ہم بہت ساری ڈائٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم جنک فوڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، پروسیس فوڈ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہاں پہ اپنی ڈائٹ پہ بھی کنسنٹریٹ کرنا چاہیے اور مینٹلی طور پہ بھی ریلیکس رہنا چاہیے، تو یہ ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو مثال کے طور پہ جیسے شادی ہوتی ہے، دلہن جو ہے وہ اپنے گھر آتی ہے نئے گھر میں، وہاں پہ ظاہر ہے ایک نئی زندگی کا آغاز ہونا ہے، اس کی زندگی میں ایک شوہر آیا ہے، اور میاں اور شوہر اور بیوی کا جو پارٹنر کا تعلق استوار ہونا ہے، اس میں بھی اس کو نا بڑا تکلیف محسوس ہوتی ہے، پینفل وہ ساری چیزیں محسوس کرتی ہے۔ اگر اس کی میڈیکل وجوہات ہیں یا وہ ذہنی کیفیت ہے، وہ کیا ہے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، ذہنی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور میڈیکلی ٹرمینالوجی میں بھی یہ ایشو آ سکتے ہیں۔ فرسٹ، اگر آپ، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ آپ ذہنی طور پہ تیار نہیں ہو کسی بھی چیز کے لیے، تو وہ امپیکٹ ڈالے گی آپ کی لائف سٹائل میں۔ اور دوسرا یہ کہ جو چیزیں بچیاں کھا رہی ہوتی ہیں، جیسے پروسیس فوڈ، جنک فوڈ بہت زیادہ کھا رہی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ہارمونل امبیلنس ہوتا ہے، پی سی اوز کا مسئلہ ہوتا ہے، آپ کے بہت سارے اس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں جو آپ کی لائف سٹائل کو ڈیمیج کرتے ہیں، اور جو ایک شادی شدہ لائف ہوتی ہے اس کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں۔ تو یہ بیسک مسئلہ یہ بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ پینفل جو سارا سسٹم ہے اس کی بنیاد پہلے ہی بنی ہوتی ہے، یعنی ہارمونز کی ڈسٹربنس ہوتی ہے اور اس طرح کی ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ان وجوہات جو آپ نے بیان کی ہیں، ان کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، فرسٹ تو کسی بھی چیز کو اوور کم کرنے کے لیے مین آپ کو مینٹلی طور پہ ریلیکس رہنا ہی ہے۔ آپ سٹریس نہیں لیں گے، آپ نارمل رہیں گے، کیونکہ شادی ایک زندگی کا ایک حصہ ہے اور یہ آپ کی زندگی میں آنا ہے۔ سیکنڈ کہ آپ کو جو اگر پی سی اوز کا مسئلہ ہے یا کوئی اس طرح کے ایشوز ہیں، تو اس میں 2-3 ٹیسٹ آپ لازمی طور پہ کروائیں اگر یہ ایشوز آ رہے ہیں، تو اس میں اگر آپ اپنے کنسلٹنٹ سے بھی رابطہ کریں گے تو وہ بھی آپ کو ایک الٹرا ساؤنڈ بتائے گا کہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروائیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ بہت اوبیس ہے، بہت زیادہ موٹاپا ہے، تو وہ موٹاپے کی وجہ سے بھی ایشوز آ سکتے ہیں۔ آپ کی لائف سٹائل کی وجہ سے اگر بہت ڈائٹ پہ ہیں، اچھا کھا نہیں رہے، تو اس کی وجہ سے بھی ایشوز آ سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 چیزیں کرنا لازمی ہے۔ لیکوریا جو ہے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے بچیوں میں، جو بہت کم ایج سے چل رہا ہوتا ہے، اور یہ انفرٹیلٹی کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ لیکوریا کے حوالے سے یہ ایک سوال ہے کہ مثلا دیکھیں، یہ جو ہمارے ہاں ایک مس کانسیپٹ شاید سب کانٹیننٹ میں، پاکستان انڈیا میں پایا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اخراج جو ہوتا ہے
وہ تو ہو سکتا ہے لیکوریا ہو. اگر تھوڑا بہت ہے, آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ سسٹم ہوتا ہے یہ رب کی طرف سے سیلف کلیننگ سسٹم ہے یہ جو ہے, تو یہ سب کو لیکوریا سمجھا جائے گا یا اس کی کوئی مزید نشانیاں ہیں؟ نہیں, اس کی ڈفرینٹ نوعیت ہوتی ہیں. مطلب اب اگر بچوں کو بعض دفعہ ہوتا ہے کہ پیریڈ جب آ رہے ہوتا ہے تو پیریڈ سے پہلے لیکوریا اور پیریڈ سے کچھ دن بعد 2-3 دن بعد تک یہ ایک نارمل بات سمجھی جاتی ہے. لیکن اگر فل دی منتھ یہ چیز چل رہی ہے تو پھر وہ ڈینجرس ہے. اس میں آپ کی کمر میں پین, آپ کو بہت زیادہ کمزوری ہونا, اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آفٹر میرج جو ایشوز آتے ہیں, آپ کے ٹانگوں میں درد ہونا, فٹیگ رہنا, کام کرنے کو بالکل دل نہ کرنا, تو یہ ساری چیزیں پھر ساتھ ساتھ میں چلتی ہیں. تو اگر پورا منتھ یہ چیزیں چل رہی ہیں یا یہ چیزیں چلی جا رہی ہیں تو پھر ہم اس کو ایک پراپر ڈیزیز سمجھ کے اس کا علاج کروائیں گے. اور یہ جیسے ابھی آپ نے بات کی انفرٹیلٹی کی یا بچوں کے نہ ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب اگر مثال کے تو ہمارے ہاں تو سب کانٹیننٹ میں ایک بڑا عام چلن ہے کہ ادھر شادی ہوئی ہے اور ادھر لوگوں نے خواہشات کا انبار لگا دیا, دادی نے, نانی نے, پھوپھی نے, کہ جناب آپ جو ہیں وہ کوئی خوشخبری آ جائے جناب. تو اس میں بعض دفعہ ڈیلے ہو جاتا ہے, 6 مہینے بھی پریگننسی نہیں ہوتی, سال نہیں ہوتی. تو یہ کم از کم کتنا ڈوریشن ہوتا ہے جس میں ہم یہ سمجھیں کہ یہ نارمل ہے, اگر نہیں بھی پریگننسی ہو رہی تو کوئی ایشو نہیں ہے؟ اچھا, جو بچوں کا ایک سائیکل ہوتا ہے نا, یا آپ کہہ لو کہ پریگننسی کی ایک جو ایج ہوتی ہے, اگر 20 سے 25 کے درمیان میں شادی ہو رہی ہے بچے کی تو وہ تو سٹارٹ میں ہی کنسیو کر لیتی ہے ایزیلی. 30 کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ کنسیو کرنے میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹیز ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر یہ ایشوز آ رہے ہیں, اس میں آپ کا سائیکل بھی بڑا ڈیپینڈ کرتا ہے. جب 6 مہینے یا سال تک کوئی اس طرح آپ کنسیو نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ اپنے کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں یا پھر آپ اپنے سائیکل کو چیک کرتے ہیں. وہ سائیکل کے کچھ ڈیز ہوتے ہیں اسپیسیفکلی, وہ پھر چیک کیا جاتا ہے کہ لاسٹ سائیکل کب تھا, پیریڈز کب تھے, وہ ان ڈیز کے اکارڈنگلی جو پھر آپ کو بتایا جاتا ہے, تو پھر انشاءاللہ وہ چیزیں نارمل ہو جاتی ہیں. اچھا, اگر اس میں مثال کے طور پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہو تو پھر میل اور فیمیل دونوں کو یک وقت جو ہے وہ اپنے معائنے کرانے چاہیے؟ بالکل, کیونکہ عموماً یہاں پہ نا کہ یہاں پہ عموماً عورت کو ہی سمجھا جاتا ہے کہ شاید وہ کنسیو نہیں کر پا رہی یا مسئلہ ہے, تو کیا ضروری تو ہے کہ دونوں فریق جو ہیں وہ چیک کروائیں, معائنہ کروائیں؟ بالکل ایسا ضروری ہے اور بہت ضروری ہے, لیکن فرسٹ پرائیورٹی میں عورت کو ہی رکھا جاتا ہے, کیونکہ زیادہ تر ایشوز جو ہوتے ہیں نا وہ خواتین میں, بچیوں میں جو ہے وہ PCOS میں یا اس طرح کے سارے معاملات وہ چل رہے ہوتے ہیں. تو فرسٹ میں تو خواتین میں ہی یہ چیز ٹیسٹ کروائی جائے. اگر وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تو لازم ہے کہ آپ جو ہے پھر میل پارٹنر بھی جو ہے وہ اپنے سارے ٹیسٹ جو ہے نا وہ کرائیں. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھی ڈاکٹر زوبیہ شفیق, جنہوں نے بڑے واضح طریقے سے یہ بیان کیا کہ نوجوان بچیوں میں اگر مسائل آ رہے ہیں, وظیفہ زوجیت میں مسائل آ رہے ہیں, اس کے بعد پریگننسی میں مسائل آ رہے ہیں, تو کون کون سے طریقے اختیار کر کے آپ نارملائز زندگی کی طرف لوٹ سکتے ہیں. تو اگر آپ ان تمام مشورہ جات پر, ان باتوں پر عمل کریں تو آپ کے زندگی سے بہت سے مسائل جو ہے وہ نکل جائیں گے اور آپ نارمل لائف کی طرف آ جائیں گی. امید ہے کہ ہمارے پروگرام سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.